48 ہے، 48۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایک شان یہاں بیان فرمائی ہے، اور وہ شان یہ ہے، میں پہلے تھوڑا آپ کو ذرا مفہوم اور پس منظر بتا دیتا ہوں، پھر آپ کے لیے اور میرے لیے حضور کی شان کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ جس عرب معاشرے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اس معاشرے میں زیادہ تر لکھنا یا کسی کتاب کے اوپر سے دیکھ کر پڑھنا یہ لوگوں کا مشغلہ نہیں ہے۔ جن کو اہل زبان کہا جاتا ہے، دانشور کہا جاتا ہے، خطیب کہا جاتا ہے، وہ زبانی طور پر سب کو جو کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں۔ لکھنا بہت کم ہے، یا کوئی کتاب دیکھ کر اس کے اوپر سے پڑھنا بہت کم ہے۔ کوئی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں میں کوئی ایک بندہ ہوگا جو لکھنا جانتا ہے، ورنہ لوگ لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، کتاب کے اوپر سے دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے۔ سینہ بسینہ زیادہ خبریں چلتی ہیں۔ پہلے نبیوں کی خبریں بھی اسی طرح ایک دوسرے سے سن سنا کر، بادشاہوں کے قصے ایک دوسرے سے سن سنا کر، یہ چونکہ مکے والے تاجر پیشہ ہیں، تجارت ہیں، بزنس مین ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بہت زیادہ ہے مکہ میں، تو یہ دنیا کے مختلف ممالک میں آتے جاتے رہتے ہیں، خبریں ملتی رہتی ہیں، سنتے سناتے رہتے ہیں، بس اسی طرح ان کی معلومات چلتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبیلے میں، اس ماحول میں، اس علاقے میں اور اس طرح کے لوگوں میں تشریف فرما ہوئے کہ جن کا روزمرہ کا معمول نہیں ہے لکھنا پڑھنا، جیسے آج کل ہمارا ہے، ہر بات لکھتے ہیں، ہر بات کسی جگہ سے پڑھتے ہیں پھر اس کو لکھتے ہیں، تو ایسا نہیں۔ اس پس منظر میں جب میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن شریف نازل کیا گیا، تو اس کی کچھ باتیں تو مکہ والوں کو سمجھ آئیں اور کچھ باتیں سمجھ نہ آئیں، تو پھر انہوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض کیا کہ جی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ان کا باپ دادا کوئی نبی نہیں تھا، نہ کوئی ماموں، نہ کوئی نانا، نہ اس طرح کے خاندان کا کوئی بڑا فرد نبی نہیں تھا، رسول نہیں تھا، تو انہوں نے اب انوکھا سا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، تو رات کو سوتے نہیں ہیں، سوچتے رہتے ہیں، دن ہوتا ہے تو تھوڑی سی کوئی بات بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ مکے والوں نے کہا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر ساری کتاب ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئی، تو اگر یہ نبی ہوتے تو ان پر بھی ساری کتاب ایک ہی بار نازل ہو جاتی، لیکن ان عقل کے اندھوں کو پتہ نہیں تھا کہ جن پتھروں کو ہیرا بنانے کے لیے آمنہ کے لال جلوہ گر ہوئے ہیں، تو یکدم پتھر سے ہیرا نہیں بنایا جاتا، پہلے اس کو تراشا بھی جاتا ہے، تراش خراش کی جاتی ہے، تو پھر اس کو چمکایا جاتا ہے۔ اس پس منظر میں جب لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ تو یہ خود بنا لیتے ہیں، تو رب ذوالجلال جل جلالہ نے فرمایا اچھا یہ میرے محبوب تمہارا خیال ہے کہ رات کو سوتے نہیں ہیں، دعویٰ کر لیا ہے نبوت کا تو رات کو کچھ سوچتے رہتے ہیں، صبح ہونے تک کوئی بات بن جاتی ہے تو جوڑ جمع کر کے کہہ دیتے ہیں جی اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود بنا کے لے آئے ہیں، تو رب کریم نے فرمایا چلو پھر
یہ نہیں سوتے، تم بھی کچھ 4 راتیں جا کے دیکھ لو اور پھر کوئی ایک آیت ایسی بنا کے لے آؤ جیسی میرا محبوب تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ کیا مذاق ہے کہ ایک نبی ہو اور نبی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نبی اپنی طرف سے۔ تو اس ضمن میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ہم سے مراد ہے معاشرہ عرب پورا، یہ نہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں، یہ نہیں، فرمایا میرا معاشرہ ایسا ہے، میرا یہ شہر مکہ اور عرب ایسا ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی کا طریقہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں، اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا یہ محبوب امی ہے۔ امی کا معنی ہے اس نے کسی انسان سے نہ لکھنا سیکھا ہے نہ پڑھنا سیکھا ہے۔ امی، بے پڑھا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صفات کمالیہ میں سے یہ بیان فرمایا کہ میرے محبوب کا یہ کمال ہے کہ میرا محبوب پڑھتا نہیں، لکھتا نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کا استاد بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی استاد پہلے پڑھتا ہے پھر آگے پڑھاتا ہے نا، استاد لکھنا بھی سکھاتا ہے، ایسے لکھو، تو وہ پہلے خود کسی سے سیکھتا ہے تو پھر آگے اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے، پہلے خود کسی استاد سے پڑھتا ہے پھر آگے پڑھاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم، تعلیم دینے والا، سکھانے والا، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ تو بھئی استاد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ شاگرد ہو پھر استاد بنے۔ یہاں روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے مختلف قسم کے شعبے ہیں، تعلیم میں ہیں، لوگ انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، بزنس مین بنتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کام ہوتا ہے، لیکن ہر کام کرنے والا پہلے سیکھتا ہے پھر آگے سکھاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب نہیں پڑھا ہوا، اور حضور فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو مطلب بات تو پھر سمجھنی پڑے گی، کیا مانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی آغوش رحمت میں اتنا پڑھا سکھا کر نبی بنا کر بھیجا ہے کہ اب نہ کسی انسان کی ضرورت رہی ہے نہ کسی جن کی ضرورت ہے۔ میرے محبوب پر کسی کا احسان نہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں کہہ سکتا میں اللہ کے رسول کا استاد ہوں، کوئی جن نہیں کہہ سکتا میں اللہ کے نبی کا استاد ہوں۔ رب فرماتا ہے ہم نے اتنا کامل پڑھا کر بھیجا کہ میرا محبوب ساری کائنات کے پڑھے ہوئوں کو بھی پڑھانے والا ہے۔